عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جو بھی اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ عبادت گزار ہے۔ لیکن عبادت اس وقت بنتی ہے کہ جو محبت کے ساتھ کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ محبت کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، یہ بات جو ہے تھوڑا سوچنے والی ہے، اور یہ یعنی موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ۔ اس کائنات میں حقیقت میں صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو خالق ہے اور مالک ہے، اور ساری بادشاہی اللہ کے پاس ہے، اور ساری یعنی ملک اور ملکوت کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں، للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی اللہ کی ہے، اور سارا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، ملکوت، وللہ ملکوت السماوات والارض کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ ساری طاقت کا مالک اللہ ہے اور بادشاہی اللہ کی ہے۔ اب انسان کی کامیابی جو ہے، اب ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں جب آ جاتا ہے تو یہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ یعنی دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہ تو ہم سنتے ہیں نا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل اور ایمان باللہ، اس کے ساتھ یہ جو ہے ہماری کامیابی کا راز ہے، ایمان اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرا موضوع جو ہے محبت کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں دیکھیں، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کو مقصد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ میری اطاعت کرے، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اگر یہ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو وہ ناکام ہوگا۔ لیکن میں جو اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جو بھی اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ عبادت گزار ہے۔ لیکن عبادت اس وقت بنتی ہے کہ جو محبت کے ساتھ کی جائے۔ ایک تو ہم بنا سوچے سمجھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سرسری طور پہ، رواج ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عبادت اس وقت، یعنی اطاعت اس وقت محبت، یہ عبادت بنتی ہے جب کہ وہ محبت پیار کے ساتھ کی جائے۔ بعض اوقات تو مطلب ایک مجبوری بن جاتی ہے، مطلب آپ کے اہل خانہ ہے تو بیگم صاحب آپ کو پسند نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کو محبت نہیں ہے، تو بس وہ ایک خانہ پوری ہے، آپ سودا لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، کچھ کپڑے والے جو بھی ہیں۔ لیکن محبت الگ چیز ہے۔ محبت کے ساتھ آپ، یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کے بغیر آپ کی اطاعت عبادت نہیں بن سکتی، مقبول بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ محبت جو ہے، یا تو آپ کی، دیکھیں اس محبت کا جب بات آتی ہے تو آپ کی، انسان بغیر محبت کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز، اس کی محبتوں کا مرکز کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو ہماری محبت کا مرکز تو فی الوقت دنیا بن گئی، دنیا ہی ہمارا اس وقت محبوب بھی ہے، ہمیں مطلوب بھی ہے، اور ہمارا مقصود بھی ٹھہر گئی۔ ہر شخص
دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دنیا ہی کی طرف رخ ہے اور دنیا ہی کی طرف بھاگ رہا ہے، اور دنیا ہی کے مسائل ہمارا مرکز نگاہ ہے، چاہے وہ مستقبل ہو چاہے وہ حال ہو۔ کل کیا کھائیں گے، کیسا ہوگا، یہ بڑی تو پریشانی ہے۔ گیس کے بل بڑے آ رہے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے، بہت پریشانی۔ تو یا تو ان پریشانیوں میں آپ زندگی گزار دیں گے، اور گزار کے مجھے یاد ہے 65 کی میں بات کروں تو اس زمانے میں 3 آنے کی کلو چینی تھی۔ تو ہمارے مردان کے ایک وزیر تھے، تو انہوں نے، وہ وزیر خوراک تھے، انہوں نے کچھ ریٹ کوئی آنا یا اس طرح ریٹ بڑھا دیا تھا، تو ایک طوفان مچ گیا تھا، چینی چور، اور یہ مردانی کے ایک وہ تھے، ایوب خان کا دور حکومت۔ تو یعنی وہ بھی مہنگائی تھی ہمارے لیے۔ گوشت جو تھا، چھوٹا گوشت اس زمانے میں کوئی 5 روپے کلو تھا، اور بڑا گوشت جو ہے وہ 2.5 روپے کلو تھا۔ ہم کہتے یار یہ بڑا مہنگا ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ اگر دنیا کی طرف ہو تو پھر دنیا ہی آپ کی پریشانی کا باعث ہوگی۔ اور یہی بات میں اگر تھوڑا سا مختلف انداز سے کہوں تو یہ ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی دنیا کی ہے تو آپ کی محبت کا محور دنیا ہے۔ دنیا دیکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، یا ہو یا حاصل ہو یا نہ ہو، ایک الگ بات ہے۔ تو دنیا میں انسان آیا ہے کامیابی کے لیے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، یعنی یہ امتحان ہے، اس امتحان میں یا ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ جن لوگوں نے دنیا کی طرف توجہ کر لی ہے وہ یقیناً ناکام ہوں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، چاہے عمل، نمازیں پڑھے یا روزے رکھے، لیکن جن کی توجہ ظاہر کی طرف ہے وہ ناکام انسان ہے۔ اور جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے اور اللہ کو مرکز نگاہ بنا لیا ہے اور صرف اللہ سے محبت چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اس کے پھر اپنے اپنے درجات ہیں، طریقہ کار ہیں، تو یہ لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہ لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں۔ تو محبت کا مرکز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا وجود حقیقی ہے، اور اس میں کوئی، پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور حیثیت ہے نہیں کسی کی کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں، اس سے محبت کریں یا اس کو چاہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات حقیقی ہے نہیں، جو بھی ہے وہ مصنوعی ہیں یا مجازی ہیں۔ تو محبت کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ ہی کو، وہ ہے نا کہ آپ سورہ وہ وتر میں پڑھتے ہیں نا، انا نستعینک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اس ساری دعائے قنوت میں آپ کا مرکز ایک ہی ذات ہے، ایاک نعبد، وہی ہر نماز میں آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو توجہ دنیا کی طرف نہیں، مرکز نگاہ اور عقیدت اور محبت صرف اللہ سے۔ اور اس میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر انسان کو اپنے نظریے اور سوچ کو بدلنا چاہیے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ظاہر نے آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے تو آپ ناکامی سے بچیں، اپنی توجہ کا مرکز اللہ کو بنائیں، اللہ کی طرف رخ کریں، زندگی اور موت اللہ کے لیے خاص کر لیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور کامیابی کا آغاز اس دنیا میں ہوگا۔ شروعات یعنی اس کے اثرات آپ کی دنیا کی زندگی پر پڑیں گے، آپ کی زندگی اطمینان اور خوش زندگی گزاریں گے، کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہوا اور آپ نہ کر سکے، تو آپ مانے یا نہ مانے تو آپ کی زندگی دشوار گزار ہوگی اور پریشان کن زندگی گزاریں گے۔ پریشانیاں ہر وقت
آپ کے سایہ فگن رہیں گی، آپ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ تو آپ اپنے اوپر رحم کریں، خوش رہیں، اور خوشی کا ذریعہ صرف اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ والوں کو ڈھونڈیں، اللہ والے سے رابطہ جوڑیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم